یہ بھی قرآن ہے۔ 25واں سورہ سورہ فرقان آئے گا، منظر کھینچا اللہ نے، وہ آئے گا، دو آئیں گے آگے پیچھے۔ سورہ فرقان پڑھ لیجیے، یہ تو اسلامک اسٹڈیز BA کورس میں ہے، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے یہ سورہ، اس کو پڑھ لیجیے۔ پھر کہہ رہا ہوں سرچ کر لیجیے گا، وہ دو کون ہیں؟ نام نہیں اللہ نے نام نہیں لیے، لیکن وہ دو آئیں گے، ایک کہے گا دوسرے سے، خطرناک ماحول، اللہ کا دربار، اس نے مجھے پہچانا، ارے قرآن ہے، اس نے مجھے پہچانا، تو وہ کہے گا چل چل آج اپنی اپنی دیکھو۔ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے ہی۔ 3 مقدمے تھے، وراثت کا مقدمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے پہلے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور آواز دی، تم میں کوئی ہے جو اٹھ کر یہ کہے محمد میرا باپ ہے؟ روئے زمین پر صرف میں ہوں جو کہہ سکتی ہوں محمد میرا باپ۔ یہاں سے جو خطبہ شروع ہوتا، یہاں سے خطبہ شروع ہوتا، محمد صرف میرا باپ، تم میں کوئی ہے؟ تو وہ 4 بیٹیوں کے والد اٹھ کھڑے ہوتے، کہتے وہ 3 بیٹیاں جو آپ سے بڑی ہیں ان کے بھی تو باپ ہیں، سناٹا کیوں ہے اس بات پر کہ محمد صرف میرے باپ ہیں؟ 4 بیٹی کہاں 4 بیٹی؟ پھر فدق ان کو کیوں نہیں؟ 4 فدق ہونے چاہیے، 3 ان کو ایک ایک ملے، ایک ان کو ملے، فدق پھر چوتھی بیٹی کو کیوں مل گیا؟ فدق بتا رہا ہے ایک بیٹی تھی۔ ان کا آپ کے گواہ بڑے سمجھدار ہوتے، گواہ مانگتے، ہر عدالت گواہ کا گواہ۔ یہ بتاؤ توحید کے مسئلے میں جب عیسائی آئے تھے تو اللہ نے کس کس کو گواہی میں بلایا؟ تو محمد کی گواہی میں گیا کون؟ علی گئے، میں گئی، حسن اور حسین گئے۔ یاد رکھو معصوم غیر معصوم کو گواہ نہیں بناتا، معصوم کے گواہ معصوم ہوتے ہیں۔ کہا تو کون ہے آپ کا گواہ؟ کہا علی میرے گواہ۔ یہ علی کھڑے ہیں، یہ جناب فاطمہ کھڑے، حسن حسین کھڑے، جناب زینب ام کلثوم، گھر کی تمام کنیزیں، بنی ہاشم کی تمام عورتیں بنی عبد المطلب کی جناب فاطمہ کو گھیرے ہوئے ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، قناتیں لگی ہوئی ہیں، ساری بیویاں برقع اور مکھنے پہنے ہوئے ہیں، اور بیوی کے چاروں طرف سینکڑوں بیویاں بنی ہاشم کی کھڑی ہیں۔ 12 بیٹے ہیں عبد المطلب، سب کی بیٹیاں، 7 پھوپھیاں ہیں رسول اللہ کی، سب کی بیٹیاں، رسول اللہ کے 11 چچاؤں کی اولاد، اور ان کی بیٹیاں اور ان کے نواسے اور ان کی نواسیاں اور ان کی پوتیاں، سب بیوی کو تنہا نہیں چھوڑا، اور پیچھے سب سے انصار کی سب کی بیویاں جناب فاطمہ کے گرد، سارا مجمع بیوی کی طرف ہے خواتین کا، اور جب بیوی آ بھرتی ہیں تو تمام خواتین گریا کرتی ہیں، روتی ہیں۔ جب پیغمبر کا ذکر کیا تو گریا ہوا، حال پڑا پیغمبر، گریا ہوا، اکیلی نہیں گئی ہیں، سب ساتھ۔ کئی علی میرے گواہ ہیں، آواز آئی، بیوی کے حق میں شوہر کی گواہی نہیں مانی جاتی۔ اب ہے فقہ ہے، فقہ ہے، اب فقہ تو ابھی متعارف ہوئی نہیں ہے ان کی، اور جب 4 امام آئیں گے تو فقہ بنائیں گے، ابھی تو اسلام بن رہا ہے ان کا، تو ابھی تو کوئی مسئلہ بنا نہیں، انہوں نے بس کہہ دیا
رسول نے کہا لاؤ قلم اور کاغذ. 7 بار لکھا ہے امام بخاری نے اس وقت. میں تم میں 2 برابر چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. آواز آئی قرآن کافی ہے. اب ہٹنا تھوڑی ہے اپنے جملے سے, قرآن کافی ہے. اب سب کے لیے قرآن کافی ہے. بی بی نے کہا فدق میرا ہے, قرآن کافی ہے. ادھر سے آواز آنی چاہیے تھی یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو نہیں فدق ملے گا, یہ یہاں آیت کہہ رہی ہے آپ کو فدق نہیں ملے گا. بی بی نے تو ساری آیتیں پڑھ دی کہ وراثت میں ہمیں ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کو ملے گا, تو قرآن کافی کہاں ہوا؟ اب حدیث سنائی. نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ قرآن کافی نہ ہوا, حدیث نہیں. یہ جملہ سن لیجیے. لیکن پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اہل بیت کے معنی اہل حدیث. چلیے ایک فرقے نے لکھ لیا اہل حدیث, تو اہل قرآن تو کوئی نہیں لکھتا. ابھی جب قرآن کافی تھا تو پھر کہتے ہیں ہم سب لوگ قرآن کافی ہے, اہل قرآن ہے. اہل کتاب انگریزوں کو کہتے ہیں. اب خود تمہارے پاس کتاب ہے تو اپنے کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں, انگریزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب. اور خود اہل حدیث, حالانکہ حدیث کو چھوڑ کے قرآن کو پکڑا تھا. لیکن چونکہ بی بی کے جواب میں, قرآن کے جواب میں حدیث پڑھی گئی تو آیت کیوں نہ ملی؟ پتہ چلا قرآن کافی نہیں ہے. ارے بھائی ابھی تو پتہ چل گیا کہ قرآن کافی نہیں ہے, تو معاملہ پھر ہو گیا کہ قرآن کافی ہے. نہیں کافی ہے, ورنہ حدیث کا سہارا کیوں ہوتا؟ تو حدیث چلی تو اب حدیث چلے گی. حدیث کو چھوڑا تھا, حدیث کو لانا پڑا. اب کتنی شدت سے حدیثیں پڑھی جاتی. زہرا نے بتایا مطالبہ کرو تاکہ قیامت تک حق تمہارا رہے اور حق میں حق پکارا جائے. آج تک پکارا جا رہا ہے کہ بیوی حق مانگنے آئی تھی, آج ابھی تو مانگنے آئی. اگر نہ مانتی تو تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہ آتا, کوئی ذکر ہی نہیں آتا. تو انہوں نے کہا بھائی علی کی گواہی نہیں, کہ یہ حسن اور حسین میرے گواہ ہیں, جو مبالغے کر نہ. ماں کے حق میں بیٹے گواہی نہیں دے سکتا, بیٹا گواہی نہیں دے سکتا ماں کے حق. اب یہ قرآن کی رد ہوتی جا رہی ہے, حدیث کی رد ہوتی جا رہی ہے, اور بیوی سب کچھ کہلواتی جا رہی ہے. عقائد کو لکھوا دو, تاریخ میں عقائد کو لکھوا دو, تاریخ میں عقائد کو لکھوا دو. وہ لکھواتے چلے گئے اور عقائد سارے سامنے آ گئے اور بی بی واپس آ گئی. بی بی کو جو کام ان کے حصے کا تھا شہزادی نے وہ کام کر دیا. اب آپ بحث کیجئے کہ آیا شوہر بیوی کی گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی کتنی بیویاں ہیں؟ مشہور 12 ہیں, 28 ہیں کتابی حوالے سے. چلیے 12 والی روایت مشہور ہے, 12 ہیں. اب رسول اللہ نے ہر بیوی کے بارے میں کچھ کہا. میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی پاکیزہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی سخی ہے, میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی زاہدہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی صدیقہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی پارسا ہے. اے شوہر بیوی کی گواہیاں دے رہا ہے. اگر شوہر کی گواہی بیوی کے لیے نہیں ہے تو پھر رسول کی کوئی حدیث کسی بیوی کے لیے نہیں. ارے دربار نے کہا ہے اور بیٹے ماں کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ مریم بچے کو لے کر آئی, بیٹا کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا بچے سے پوچھو. جب یوسف آ رہے تھے ساتوں دروازے کھولتے تو پیچھے زلیخا آ رہی تھی, آپ سمجھے ہی نہیں, ورنہ وہ یہاں کیسے گئی.
اب وہ آتی جاتی ہے، یوسف آگے بڑھتے یہ تالا لگا دیتی ہے، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اب جو یوسف بولے تالا، جیسے ہی تالے کو دیکھا ٹوٹا گرا، نشانی تو آ گئی، آگے بڑھے، دوسرا تالا ٹوٹا گرا۔ معصوم جب چاہے اشاروں میں دروازے کے تالے توڑ دیتا ہے، چاہے وہ خیبر کا ہیڈر۔ یوسف آخری دروازے پہ آئے، اسی وقت زلیخا کا شوہر عزیز مصر جو وزیر خزانہ ہے مصر کے بادشاہ کا، وہ آ گیا، اس کی سواری آ گئی، اس کے مصاحب ساتھ میں آ گئے، مجمع آ گیا، وہ حجرے میں آ رہا ہے، وہ زلیخا کے پاس آ رہا تھا، سامنے زلیخا، مگر زلیخا کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے، چاک چاک کپڑے جو اس نے خود کیے تھے۔ عزیز مصر نے دیکھا یوسف بھاگ رہے ہیں، زلیخا کی حیات عجیب ہو رہی ہے، گھبرا گیا عزیز مصر۔ زلیخا نے دیکھا شوہر آ گیا۔ اب یہاں پر قرآن نے لکھا یہ عورت کا چلتر ہے، عورت کا چلتر، چلتر کے معنی لغت میں دیکھنا یا گوگل سے پوچھ لینا چلتر کیا ہوتا ہے، یہ سب آپ کو سیکھ لینا چاہیے بھائی ابھی سے، ہر عورت میں نہیں ہوتا، زلیخا میں تھا۔ اب اردو میں نیچے لکھا ہی ہے یہ چلتر، وہ چلتر کیا تھا؟ ایک بار شوہر کو دیکھا کہ دیکھا، شوہر سے کہا دیکھا یہ اس کے غلام کو تم خرید کے لائے تھے، کیا میری حالت بنائی ہے؟ اور یوسف پہ کیا گزر گئی کہ ایک عزیز ذرا اس کو یوسف کو میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہے چلتر، یہ ہے چلتر، معصوم کے ساتھ چلتر، نبی کے ساتھ چلتر۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، ایک خالی کی بات سمجھے ہیں بات، اب سمجھ گئے، اب سمجھ گئے نا؟ یوسف نے دائیں دیکھا بائیں، کوئی مددگار نہیں، ایک بار چولہے پہ نظر پڑی اور وہیں سے یوسف نے کہا اے عزیز اس بچے سے پوچھ لے جو چولہے میں، ارے بچے کی گواہی، بچے سے پوچھ لے۔ ایک بار وہ بچہ بولا کہ عزیز یہ دیکھ اگر دامن یوسف کا آگے سے پھٹا ہے تو خطا کار یوسف، اگر دامن پیچھے کا پھٹا ہے تو تیری بیوی خطا ہے۔ بیچارہ جلدی سے ختم کر دو، جلدی سے ختم کر دو۔ ہائے یوسف بادشاہ ہو گئے، یوسف بادشاہ ہو گئے، تلاش ہوئی وزیر اعظم کی، وزیر ایک دانا وزیر چاہیے، ایک شخص کو بلایا کہا ہم تجھے وزیر بنائیں، وہی ہوئی۔ ارے وزیر ہم چنتے ہیں، وزیر ہم بناتے، تم نے کیسے چن لیا؟ اچھا پروردگار بتا کہ جنگل میں جاؤ، ایک بہت خوبصورت جوان 28 سال کا ملے گا، لکڑیاں کاٹ رہا ہوگا، جنگل میں درختوں کی لکڑیاں کاٹ رہا ہوگا، اس کو لاؤ، اسے اپنا وزیر بناؤ۔ گئے، مل گئے، لائے، شاہی کپڑے پہنائے، وزیر بنا دیا، کہ آپ میرے وزیر ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ وہ وزیر اعظم بن گئے، یوسف بادشاہ مصر کے، اور وہ وزیر کا پروردگار یہ تو بتا دے یہ کون ہے جس کو تو نے وزیر بنایا؟ بھول گئے وہ جھولے میں بچہ جس نے تمہاری گواہی دی تھی، جس نے تمہاری گواہی، اب دعوت رسیہ میں تو گواہی دینا، وزیر میں وہی کھائے گا، من کو تو مولا ہے فہذا